الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عزیز بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو اپنانے سے، جس پر عمل کرنے سے تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ بتلائیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ اسلام کو رواج بنا لو، یعنی السلام علیکم مصافحہ کرنے کو اپنا رواج بنا لو، کہ جب جو ہے وہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تو صحابہ اکرام نے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کیا، اس میں عمل پیرا ہوئے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب دو صحابی اکٹھے جا رہے ہوتے تو جب درمیان میں سے کوئی درخت آتا، ایک صحابی اس درخت سے گزرتا، دوسرا اس سائڈ سے گزرتا درخت کی، تو جب درخت کے آگے جا کر دوبارہ آپس میں ملتے تو پہلے سلام کرتے۔ تو اس طرح انہوں نے مصافحے کو جو وہ اپنا رواج بنایا۔ تو دوستو بھائیو، آج اسلام دشمن عناصر جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، یعنی تم مصافحہ کرنا چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد جب ہم مصافحہ کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم آپس میں اگر مصافحہ کرو گے تو تمہیں جراثیم لگ جائیں گے، تمہیں کرونا ہو جائے گا۔ تو بھائیو، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر کی چالیں ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب تک رب نہیں چاہے گا بیماری نہیں آئے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ کسی کو بیماری لگے، تو اس وقت تک یہ بیماری آ نہیں سکتی۔ تو دوستو بھائیو بزرگوں، کہ اسلام کو نہ چھوڑیں، مصافحہ کرنا مت چھوڑیں۔ اور دوسری بات کہ جب وہ پابندی لگائی گئی ہے کہ تم نے جب نماز پڑھنے میں آنا ہے مسجد میں تو پھر درمیان میں گیپ رکھنا ہے، تم نے اکٹھا نہیں ہونا۔ تو یہ بھی اسلام کے جو دشمن ہیں، اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کی یہ ساری چالیں ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ تم صفوں کے اندر گیپ رکھو۔ او بھائی، ٹرمپ کو کیا ہے؟ ٹرمپ کو کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم صفوں کے درمیان گیپ کرو؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دشمن عناصر، مگر نہ ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز کیا ہے، وہ کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے، ٹرمپ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، یہ نماز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ کس کا نام نماز ہے۔ تو وہ درمیان میں کیوں کہہ رہا ہے کہ تم درمیان میں گیپ کرو؟ تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر کی چالیں ہیں۔ کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو بھائیو، ایک اسلام ہی ہے تو ہے جس کے بلبوتے پر ہم اکٹھے ہیں، وگرنہ ہم تقسیم ہو جاتے، چودھری کمی کی تقسیم ہو جاتی، گورے کالے کی تقسیم ہو جاتی، جب وہ غریب امیر کی تقسیم ہو جاتی۔ تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں، جب ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، چودھری بھی اس صف میں کھڑا ہے اور کمی بھی اس صف میں کھڑا ہے، امیر بھی اس صف میں کھڑا ہے، غریب بھی اس صف میں کھڑا ہے، گورا بھی اس صف میں کھڑا ہے، کالا بھی اس صف میں کھڑا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو ہم کو جوڑے ہوئے ہے۔ جب ہم اسلام کے اشعار کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم تقسیم ہو جائیں گے، پھر ہم بٹ جائیں گے، پھر ہمارے اتفاق ختم ہو جائیں گے۔ تو میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جس دن کا اسلام کو چھوڑا گیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مصافحے کو چھوڑا گیا ہے، تو یہ آپس کے اندر محبت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہی مقتدی جو اماموں پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آج وہ محبت نہیں ہے مقتدی اور اماموں کے درمیان۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مصافحے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح دو بھائی آپس میں مصافحے کو چھوڑ رہے ہیں، رشتہ دار مصافحے کو چھوڑ رہے ہیں، تو محبتیں کم ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اسلام دشمن عناصر کی چالیں ہیں، اور جس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور ہم آنکھیں بند کرنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کبوتر کی طرح۔ جب کبوتر بلی حملہ آور ہوتی ہے نا کبوتر پر،
تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ وہ بچتا تو نہیں آنکھیں بند کرنے سے. تو اسی طرح بھائیو ہم بھی اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم اس طرح بچ نہیں جائیں گے، مگر جو وہ اسلام دشمن عناصر کے قبضے میں ہم آ جائیں گے. تو بھائیو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اسلام کے اشعار ہیں ان کو نہ چھوڑے. مصافحہ کرنا، کندھے کے ساتھ ملا کر نماز پڑھنا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کو نہ چھوڑے. اسلام کے جو اشعار ہیں ان کو نہ چھوڑے. تو بھائیو یہ ساری کی سارے دشمن عناصر کی چالیں ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان جو اکٹھے ہوں. کعبۃ اللہ کا طواف کیوں بند کیا گیا، عمرہ شریف پر کیوں پابندی لگائے گی؟ یہ ساری کی ساری اسلام دشمن عناصر کی چالیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام کی اجتماعیت ہے، سارے مسلمان یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں اربوں کے حساب سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں مدینہ شریف گیا ہوں اور مکہ شریف گیا ہوں، تو جس طرح ایک جب وہ بالکل اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، اس طرح جگہ کو خالی ملتی نہیں. گلیاں بازار جائیں اور محلوں کے اندر جائیں، مساجد کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جدھر بھی چلے جائیں تو ہر وہ جگہ پر جو وہ مسلمان جو وہ ہوتے ہیں. تو اتنا زیادہ اجتماع تھا، اس کو توڑا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر کی چالیں ہیں. اپنے اسلام کے جو اشعار ہیں ان کو مت چھوڑیں، اپنے درمیان محبت پیدا کریں. آپ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. جب تک آپ اکٹھے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک مضبوط قوم ہیں. جب تک ہم مضبوط قوم ہیں تو پھر جو ہے وہ کافر ہم سے ڈرتا ہے، گورا بھی ہم سے ڈرتا ہے. ٹرمپ امریکہ کے اندر بیٹھ کر پاکستان سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سچے اور سچے مسلمان ہیں، سرکار کی عاشق رسول جب وہ سرکار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پر اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جب وہ اسلام جب وہ پھیلے اور اسلام ایک طاقت بنے. تو اس وجہ سے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے اور جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں. تو بھائیو اسلام کے جو اشعار ہیں، اشعار اسلام ہیں، یہ مصافحہ کرنا، کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑا ہونا، اس کو مت چھوڑیں. اللہ تبارک